اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کو بلیوں کے متعلق انتہائی اہم معلومات دی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوری بعد کیوں پیدا کیا؟ بلی میں وہ کون سی خوبیاں تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بلیوں سے شفقت فرمائی؟ بلیوں میں وہ کون سی طاقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے کے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا؟ فرعونوں کی لاش کی طرح قدیم مصری کیوں اپنی بلیوں کی لاشوں کو حنود کر کے رکھتے تھے؟ کیا بلی کا رونا گھر میں نحوست کا باعث بنتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بلی کا کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بلی پال لیتے ہیں لیکن اس کا بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بخاری الحدیث 2365۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی بلی کی عجیب و غریب طرز عمل کو دیکھا ہے؟ یہ ایک انتہائی چالاک اور ذہین جانور ہے۔ بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ کی کہی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 صحابیوں کو اس ویرانے میں تعینات کیا کہ جب تک بلی بچوں کو نہ جنم دے دے وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہیں۔ روایت میں ہے کہ وہ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی، تو آپ اس سے شفقت سے پیش آئے، جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئی اور وہاں ہی رہی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز کے لیے اٹھے تو ایک بلی آپ کی چادر مبارک پر سو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر وہاں سے کاٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اسے گرمی سے بچاتے، جس کی وجہ سے ہی آپ کا نام ابو ہریرہ یعنی بلی والا پڑ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ اسی طرح حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر بلی کسی کھانے میں منہ مار جائے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔
یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، جس سے انسان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسلامی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور پھر بلی کو پیدا فرمایا۔ البدایہ والنہایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد بات کی اور ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا، کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین، بلیاں ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنود کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتیں۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، یہ عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں، جیسے انگڑائیاں لینا، زمین پر لوٹ پوٹ ہونا، رونا یا زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کرتی ہیں تو بھی روتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کو یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ایک برطانوی جریدے نے تو اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم کی تھکاوٹ اور سستی دور کر دیتی ہے۔ سائنسی تحقیق سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کے دورے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدہ مند پالتو جانور ہے، جس کے فائدے حدیث اور سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہیں۔ اس لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ اوپر بیان کی گئی حدیث کی روشنی میں بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار یا آپ کو بہت تنگ کرتی ہو تو سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے پکڑ کر اپنے گھر سے بہت دور کسی جگہ چھوڑ دیا جائے۔